حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری نسل میں، میری اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اب وہ زمانہ کب آئے گا؟ ہاں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تم پسند کرو ناپسند کرو۔ اب میری گفتگو کو بھی بہت سارے لوگ ناپسند کریں گے، وہ یہی کہیں گے ایک سامپردائک بھاشن ہے، یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاؤ کی بات نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور نے فرما دیا، قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور نے فرما دیا، قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں، کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہوگا، اس کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم، ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، آج بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب ان کی عمر پاک 30-40 سال کے آس پاس ہوگی اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، حملہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے۔
آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء، یہ تو معلوم ہے، لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا۔ امام مہدی کی امامت ہوگی، اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو، ایمان والوں کا۔ جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے، اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے، ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیزو، جہاں تک خوشبو نبی جائے گی، کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں پاک وہ کو آج ہوا آپ جو سینے دجال سے کو لگائے، جیسے لگے گی وہ پگھلتا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس جیسے بات کا علم ہو یا کچھ کو نہ ہو۔ آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے، کسی گلی میں دجال ہندوستان عیسیٰ کے علیہ کسی السلام کیڑے نے تسلیم چھیڑا کی تھا، دوری کی ہوا سے ہی اور پگھل وہ رہا ایک چھوٹے سے علاقے یہاں کی تک کہ بات مقام تھی لد ایک جگہ کہ ہے، آئی لو محمد اسرائیل میں ہے نہیں لکھ وہ آج، سکتے، اور دنیا کا بڑا لیکن ان ایئرپورٹ انہوں نے ظالموں کو وہاں پتہ بنایا نہیں ہے۔ تم وہاں دباؤ مقام گے لد، اور یہ نام کہاں لد کہاں کا سے اٹھے ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے دی اذانیں عیسیٰ علیہ کبھی السلام یورپ کے مقام لد پہ کلیساؤں اس میں کو تو کبھی اپنے افریقہ تیر کے سے نشانہ تخت میں بنائے صحراؤں قتل میں کرتے ہیں۔ دشت اور تو امت دشت ہے، مصطفیٰ کا دریا بھی نہ آخری چھوڑے فتنہ ہم بھی نے، ختم ہو گیا۔ بحر ظلمات میں اب اس دوڑا کے بعد دیے کیا کوڑے ہوگا؟ ہم نے، وہی انہیں ہماری آیت تاریخ میں معلوم نہیں ہے، اللہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیز کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، جس تار کو دنیا چھیڑتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے۔ امام مہدی کے ہاتھوں سے، اور آپ کو دیکھیں، آپ ہندوستان کی ہر گلی گلی سے، بچے سے لے کے جوان سے لے کے بوڑھے، بلکہ ہر گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غالب ہو اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیر بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر اللہ غلبہ غیر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر صرف مسلمانوں کا حق تھوڑی نہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، اور حضور کے لیے یہ نام لے کر کے سامنے آنے والوں کو ہم نے دیکھا، اور اب تو آپ امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ بات آگے نکل چکی ہے، اسی لیے میں بتا کہتا تھا 100 سال پہلے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اور امام مہدی کے ہاتھ صحرا دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی، ڈیزرٹ سے نکلا ہوا حضور کی وہ محمد عربی کا غلام، امام مہدی لیکن پیدا جب ہوں گے نکلا تھا تو رومن امپائر کو پلٹ کر رکھ دیا، یہ دونوں کا زمانہ دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرنے والے وہ صحابہ، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں ان سے چپل تک نہ ہوتی تھی، چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن اکھڑ جاتے تھے، لیکن عرب سے چل کر نکلے تھے، پرشین امپائر پر دھول چٹا دیا تھا، رومن امپائر کے سارے قلعے دھانس دیے، سمجھتے ہیں دھسم کر دیے تھے، یہ تاریخ گواہ ہے، اور اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شہر پھر ہوشیار ہوگا، ہمیں پوری دنیا میں سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور دنیا یہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شیر کبھی دوبارہ ہوشیار ہو، لیکن جب کبھی کوئی کیڑا اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں محمد عربی کے شیر دوبارہ زندہ نظر آتے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے اس نام پاک کو کہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، کرنے میں ان کی کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے، اس لیے ایک دجال کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں، ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہے، بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی بدل لوں گا، دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی، چاپلوسی کے لیے اپنا دین بدل لیا، میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر آ کر بیٹھنا، ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے خلاف بولنا، حضور پاک کی شان میں گندے الفاظ بولنا، اور پھر یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھ ڈالی اور قرآن کو بدلنے کی بات کر ڈالی، مسلمان نام کا ایک آدمی، اس کو جھوٹ سمجھنے میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ پاک مجلسیں ان ناپاکوں سے خراب نہ، بات کو سچ سمجھانا، لیکن سرچ کریں تو سب کو پتہ چلی جاتا ہے کس کے لیے بول رہے ہیں، کسی کو ہے تو یہ دجالی کس کے لیے، میڈیا، اسی لیے کہ مجھے پتا ہے
مجھے دجال کے آنے اتنے کے دن تک راستے کسی ہم بات کے لیے تو گھمایا جا رہا تھا، آپ اور نے خود کتا کس کو کہا؟ عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا میں اس نے میں شعر ملوث کہا ہے، تھا، وہ شاید معلوم ہوگا، ذہنوں کو ڈائیورٹ کر اب میں وہ کہتا بھی نہیں ہوں لیکن اصل بچے مدعے سے پورا ویسے بھٹکا دینا۔ کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کام کون کر رہا میں ہے؟ اگر آدھی بات کرتا ہوں نا، کچھ میڈیا دیر کر کی رہا ہے۔ خاموشی ہے، میرے عزیزو، سچ پھر بات شور کو آئے جھوٹ گا، بنا کر پیش کرنا وہ یہ آگے کی دجال کے بات آنے سے خود پہلے کمپلیٹ ہو ہوگا جاتی ہے۔ اور کثرت سے ہوگا۔ یہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس کو یوں کہا، ہم سمجھ نے لیں کہا کتے کو کتا ایک کہا، پرہیزگار متقی شخص لیکن ان کو یہ بات لا پتا کر تھی، کھڑا کر کہتے دیا ہیں جائے کہ گا نہیں، اور اسے ہمیں 100 پتا لوگ ہے بولیں آپ کہ کس یہ کو چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا یہاں بھی سمجھنے بات لگے میں گی کہ آپ ہاں کو یہ کہہ رہا شاید چور ہوں ہے۔ کہ جو ظالم رافضی دنیا سمجھنے لگے، دین بدل کر میرے یعنی آقا کے تقریباً نام پر 90% کیچڑ اچھالنے کے لیے ان کی باتوں پر میڈیا یقین کے کرنے ہاٹ لگ سیٹ جائیں پر گے کہ بیٹھ کر شاید کے یہ روزانہ چور، ڈیبیٹ شاید کرتا یہ تھا اور چور۔ مسلمانوں کے دل جلاتا تھا، اور اسی طرح آج کسی کو جا کر کے ظالم کہاں ہے منحوس چور کو لا کر کے کشکا بھی کھڑا لگایا، کریں گے دھوتی بھی اور پہن کہیں گے لیا، یہ بدل پرہیزگار دیا ہے، یہ اور اس پرہیزگار قوم ہے، کی یہ چاٹو پرہیزگار گیری ہے۔ کرتا رہا، 6 دنیا مہینے اس کے کو بعد پرہیزگار پنڈتوں سمجھنے نے لگے۔ لات مار کر نکال دی۔ کیا یہ دونوں چیزیں ہو گیا۔ آج کرنے کے لیے ایسوں کا حال یہی ہوتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ نیوز چینل یہ محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہے، آپ کیا ہے یا نہیں معلوم ہے؟ چوروں کو حکومت پر دھوبی بٹھا ہوگا کر تو کے ان کی معلوم ہوگا۔ فضیلت بیان کرنا، دھوبی ہندوستان کا سے زیادہ کتا نہ ہمیں گھر کہاں کا نظر آئے؟ نہ گھاٹ کا، یہ مشہور سب سے محاورہ زیادہ ہے ہمیں اور نظر ان آ لوگوں کی مثال پورے ایسی کے پورے ہے۔ ملک کو اور گھمنڈ اعلیٰ کرنے حضرت بیٹھے کی سنو تو اسے کہتے ہیں مسیحا یا رسول اللہ، اسے جو لوگوں تیرے کا در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ایسا ہیں۔ بنا کر پیش کرنا جو رسول اللہ کے دربار سے منہ پھیر لیا، عزیزان گرامی، ذلت ہر قدم پر اس کے ذہنوں ساتھ کو ہوتی ہے، ڈائیورٹ کیا جائے ہر قدم پر ذلت اس کے اور ساتھ ہے۔ تقریباً یہ اور جادو نبی کی پاک طرح صلی اثر اللہ کر جائے گا علیہ لوگوں وسلم کا پر۔ وفادار مثال کے وہ طور جس پر جگہ ایک جاتا جادوگر ہے، جنگلوں میں بھی ہم نے کسی محلے دیکھا میں ہے، آتا ہزاروں کا مجمع آتا ہے۔ بدابازی دکھاتا ہے، حضور پاک کا غلام سڑکوں پر جس ہی علاقے میں جائے، رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف یا پھیر کسی دیتا بچے کو لٹا کر اور چادر ایک اڑا کر اس کی گستاخ ہے، گردن الگ کر کے انگلی دکھانے والے۔ اٹھاتا ہے اور زندگی پر یہ ڈر کر شعبہ کے نمازی جیتا، ہوتی تھی۔ چار لوگوں لیکن میں ایک آنے بات کی یاد ہمت رکھیں، نہیں ہوتی۔ لوگ وجہ کیا ہے؟ پھیرا حضور کی ٹائگر شان میں دیکھتے توہین ہیں، کرنے کے بعد آپ اس سب میں کی تاریخ 90% دیکھ لیں، لوگ صحیح پھر سمجھ لیتے لاسٹ ہیں ان کی کہ موت تک آنکھوں انہیں کا ڈر کر دھوکہ کے ہی جینا ہے، خوف کے ساتھ ہی جینا ہے۔ لیکن عشق کی بات کرنے والا سر چڑھ کر بولتا ہے ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوگا۔ وہ ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر مجمع میں آزاد جا سکتا ہے۔ پوری مجمع میں فیصلہ کر لو میرے اسی عزیزو۔ مجمع میں میں یہ بات 5 یا کہنے کے 10% لیے ایسے اس لوگ واقعے بھی کو ہوتے چھیڑا ہیں جو اس کہ کے دنیا الزاموں پر آج یقین سے نہیں 1400 سال سے اس بات ہے، ہر میرے زمانے میں عزیزو، جہاں پر بھی جو نبی جادو دکھا کونین رہا ہے رحمت اس کے للعالمین مجمع میں صلی پورے اللہ علیہ وسلم 100% لوگ کی یقین کرنے والے نہیں آج آپ جو ہوتے، سینے چند سے لوگوں کے لگائے، دلوں میں شک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو یا اب کچھ یہ کو وہ نہ لوگ ہو۔ ہوتے ہیں جن کی کسی عقل گلی سلیم میں ہوتی ہے اور ہندوستان دل کے پاک کسی ہوتا کیڑے ہے، نے چھیڑا ان تھا کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اور وہ ایک اسی طرح چھوٹے سے میرے علاقے عزیزو کی آج بات کے تھی۔ زمانے میں یہ جو دجالی جائیداد نظام محمد قائم نہیں ہے لکھ سکتے، اس کا اثر بھی بھولے لیکن بھالے ان لوگوں میں ظالموں کو تقریباً پتہ ہو نہیں جاتا تم ہے، وہاں دباؤ لیکن گے اور سلیم یہ نام فطرت کہاں والے سے ابھرے ہیں۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی اب آپ افریقہ سب کو کے میں پہلے سے تپتے ہوئے آگاہ کر رہا صحراؤں میں، ہوں، اپنے دشت ذہن تو کو دشت اپنے ہے، عقل کو دریا بھی سلیم نہ بنا چھوڑے کر کے ہم رکھو، نے، یہ کیسے رہے بحر گا؟ ظلمات میں اللہ دوڑا کی دیے باتوں پھوڑے پر ہم نے، یقین رکھو، انہیں ہماری اور تاریخ اس کے معلوم علاوہ جو نہیں بھی ہے، کہے گا، ہمارے آبا و اللہ اجداد اس کے کی رسول تاریخ کے علاوہ یہ جو بھی ہے، کہے گا، چل نہ سکتے تھے، سچ جنگ بھی میں ہو اگر سکتا اڑ ہے، جاتے جھوٹ بھی تھے، ہو سکتا ہے، پاؤں مگر میرے شیروں مولا کے بھی کے قول میدان میں سے اکھڑ جاتے جھوٹ تھے، کی طرف حق شائبہ سے نہیں، سرکش سچ ہوا ہی کوئی ہو۔ تو بگڑ جاتے تھے، جب تمہارے ارے ذہنوں تیز کی کیا بات چیز آئے ہے، ہم توپ سے تو بھی پھر لڑ تم جاتے دنیا تھے، کو جس 100% تار کو دنیا ایمان چھیڑتی لانے والے، ہے یقین اسے کرنے والے اندازہ نہیں نہیں ہے کہ یہ آج کہاں دیکھ رہے تک ہیں کرنٹ جاتا ہے۔ میں مسلسل پچھلے ایک اور ہفتے آپ سے دیکھ دیکھیں، رہا ہوں آپ ہندوستان فرانس کی میں ہر گلی گلی جو سے بچے سے گستاخی لے کے ہوئی جوان سے اور لے اس کے کی بوڑھے، بلکہ ہر گھر پاداش کے میں باہر جو کچھ تختی حالات لگی ہوئی ہوئے ہے سب آئی کو لو معلوم ہے۔ سیدنا محمد فرانس صلی میں اللہ جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیر بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ غیر بھی ایسے نظر لوگوں آتے کو لا ہیں کر کہ بٹھایا حضور جاتا ہے، پاک مجھے صلی ان کے اللہ بارے علیہ میں وسلم کے معلوم نہیں، نام وہ پاک پیڑ پر ہوتے ہیں مسلمانوں کا حق تھوڑی یا نہ ہے، بکے ہوئے ہوتے وہ ہیں یہ یا کہتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں اور حضور کے لیے یعنی یہ سکھائی نام جاتی لے کر کے سامنے لکھائے آنے والوں کو ہم نے دیے دیکھا جاتے، پتہ نہیں کون اور لوگ اب بیٹھتے تو ہیں۔ اب امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ عام لوگ ہیں بات آپ۔ آگے نکل چکی ہے۔ اسی لیکن میں لیے آپ کے اقبال سامنے کہتا گفتگو تھا کر رہا ہوں، 100 سنیے۔ سال پہلے
نکلے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ صحرا عرب کا صحرا ڈیزرٹ سے نکلا ہوا لیکن وہ محمد عربی کا غلام لیکن جب نکلا تھا تو رومن ایمپائر کو پلٹ کر رکھ دیا تھا دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرنے والے وہ صحابہ پیبند لگے کپڑے پہننے والے پیروں میں ان کے چپل تک نہ ہوتی تھی چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن اکھڑ جاتے تھے لیکن عرب سے چل کر نکلے تھے پرشین امپائر کو چھوڑ دیا تھا رومن امپائر کے سارے قلعے دھانس دیے کہ اسی وقت گھسم کر دیا یہ تاریخ گواہ ہے اور اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو
सुना है मैं खुद एक जुमला सुनों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। अब्दुल्ला शीशानी टेररिस्ट है। सुना है खुद सियों से मैंने कलम किया कि वो इसलिए शेर फिर होशियार होगा। और दुनिया यही नहीं चाहती है कि वो शेर कभी दोबारा होशियार। लेकिन जब कभी कोई कीड़ा इस तरह की बात करता है तो हजारों मोहम्मद अरबी के शेर दोबारा जिंदा नजर आते हैं। तुम्हारे नजर में जो टेररिस्ट था, उस नाम पाक को कहाँ से हटाया जा सकता है, जो हमारे नजर में कहाँ से मिटाया जा सकता है। एक जालिम था 3-4 साल पहले, और वो हमारे इलाके की बात कर रहा। फ्रांस की हुकूमत उसने सोचा कि मैं अपना दीन बदल लूं। एक की तरफदारी करके हाँ मुसलमान गवर्नमेंट, लेकिन दूसरों की हुजूर चापलूसी के लिए अपना दीन लगाने का क्या मकसद? हॉट सीट पर आकर बैठना, डिबेट करना और इस्लाम के खिलाफ बोलना, हुजूर पाक की शान में करते हुए गंदे अल्फाज बोलना, और फिर यहाँ तक कि उसने किताब लिख डाली बड़ी और कुरान को बदलने की बात कर डाली। की तस्वीर लगा मुसलमान नाम का एक आदमी, यानी मैं नाम बनाकर नहीं जिक्र करता कि ये पाक मजलिसें उन नापाकों से खराब ना हो। आदमी साफ गाली नहीं दे सकता, लेकिन सबको पता चली जाता है किसके लिए बोल रहे हैं, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए बोल रहे हैं। इसीलिए कि मुझे पता है दुनिया भर के मुसलमानों में जो गुस्सा है, बात के लिए तो घुमाया जा रहा था। ये कत्ल जो हो चुका था वो 8 दिन पहले हो गया, 10 दिन पहले हो गया। मैंने शेर कहा था वो शायद मालूम होगा उस कत्ल। अब मैं वो कहता भी नहीं हूँ, लेकिन बच्चे पूरा वैसे ही कंप्लीट कर देते हैं। कहीं है मैं अगर आज